میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ، تڑپانے والا واقعہ اور محبت کی ایک عجیب داستان، اور یہ تعلق رکھتی ہے محبت الہی سے، اللہ کی محبت۔ تو جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، اور اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، انسان کے دل کے اندر یہ محبت آ جاتی ہے نا، تو انسان کو ایسی فرحت محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کسی اور چیز میں ایسی ٹھنڈک ملتی ہی نہیں۔ یہ واقعہ حضرت عبداللہ ذوالبجالین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور جب بھی اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العزت تو بڑے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے خالق ہیں، تو قدردانی بھی فرماتے ہیں، اور ایسی قدردانی کرتے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ بھئی اللہ نے کیسی قدردانی کی میری۔ تو محبت میں یہ کیفیت جس کو نصیب ہو جائے نا، تو بہت بڑے مرتبے تک پہنچتا ہے، اور یہ مرتبہ اللہ کریم نے، اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے حضرت عبداللہ ذوالبجالین کو نصیب فرمایا تھا۔ نوجوان صحابی تھے، اور مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں میں، ایک بستی میں رہتے تھے۔ یاروں سے، دوستوں سے اور رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ ایک ہستی تشریف لے کر آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہ ہستی کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ گھر کے لوگ تھے جو تھے وہ تو سارے کافر ہی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے نا، وہ چھپ نہیں سکتی، کسی نہ کسی وقت یہ ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے سامنے محبوب کا نام لیا جاتا ہے نا، آپ کسی دنیاوی عاشق سے پوچھیں، جب کسی پہ دل آ جائے نا تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو محبت ہے۔ وہ بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ میرا محبوب ایسا تھا، اس کی آنکھیں ایسی تھی، اس کے بال ایسے تھے، لیکن یہ محبت کیسی تھی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ایسی محبت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو جب اس کے سامنے جو بھی آتا اور تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تذکرہ، تو فوراً متوجہ ہو جاتے، جیسے ہم کسی کو خوشخبری سناتے ہیں نا کہ بھائی تمہاری جاب ہو گئی ہے، تمہارے لیے باہر کا ویزا آیا ہے، تو ایک دم سے چونک جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، دل میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی باہر سے ہمارے لیے ایک چیز آئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں نا۔ ایسے ممالک کے لیے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے تڑپ سے، اپنے پیار سے دیار حبیب بھی جایا کرو بھائی، بڑے پیار والی جگہ ہے، محبت والی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کا نصیب فرما دے وہاں پر کہ ہم سب جائے، آخر کے روزے کا دیدار کر لیں۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ بھئی اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ تو ایک دن اس کے چچا نے بانپ لیا کچھ تو ہے اس کے ساتھ، تو اس نے اس کو کھڑا کر دیا اور بولا بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے تم نے، مسلمان ہو گئے؟
تم بھی اس محمد کے دین میں داخل ہو گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. بیان نہیں کر سکتے اس اسلام کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اے نوجوانوں، سوچو سوچو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری زندگی کیسی تھی؟ تو چچا سے کہنے لگا ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو چچا کہنے لگا کہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اب تم نے چننا ہے، یا تو ہماری سائیڈ ہو جاؤ، یا تو ہماری سائیڈ ہو جاؤ، اور اگر ہماری سائیڈ ہو گئے کلمہ چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کلمہ نہیں چھوڑو گے تو بھائی گھر سے نکل ہمارے پاس. تو کلمہ پڑھ کے اس گھر سے نکل، اور اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہمارے دین کو قبول کرے تو بھائی تمہارا گھر ہے، رہ لو. ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا. فرمایا کہ میں تو گھر چھوڑ سکتا ہوں، تم لوگوں کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں، چچا کو چھوڑ سکتا ہوں، ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، سب رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جس چیز نے میرے دل کے اندر گر کر لیا ہے میں اس کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑوں گا. اس کے چچا نے اس کو مارا، اس کو پیٹا. اللہ اکبر. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. تو جب چچا نے اس کے کپڑے اتار لیے اور جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا تو ماں تھی، تو گھر والوں کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکی. تو اس کی ماں نے اس کو اپنی چادر پکڑا دی اور کہا بیٹا سر پر چھپا لیں. تو وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سے سترے عورت چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی. اس لیے ذل بجاتے ہیں یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے. کلمے کی وجہ سے گھر سے تو نکال دیا گیا، اب جائیں گے کہاں؟ میرے مسلمان بھائی، اس دین کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی. قسم ہے اللہ کی، اگر تھوڑی بھی ہمارے اندر آ جائے نا اتنی تھوڑی سی بھی قربانی تو ایک دفعہ سے پھر دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. لیکن تو اب جاؤں گا کہا؟ تو سودا تو کر چکا تھا، اس نے ایمان کا سودا کر لیا، ایمان کو پسند فرما دیا، اپنے دل کو اللہ کی طرف پھیر دیا. قدم اٹھتے چلے گئے. اس کے قدم اٹھتے چلے گئے. اور بے اختیار اس کے قدم مدینہ منورہ کی طرف اٹھتے چلے گئے. رات کا سفر کر لیا، سفر کاٹ لیا. صبح محمد مصطفیٰ صبح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہو.
صحابہ کو تو تلاش تھی کہ یہ چہرہ کیوں تمتما اٹھا، اس چہرے پر یہ رونق کیسے آ گئی، اس چہرے پر یہ خوشی کیسے آ گئی. یہ چہرے پر انوارات کی بارش تو ہوتی رہی لیکن آج کچھ زیادہ ہو رہی ہے کہ بھئی کون ہے یہ بندہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے، خوشی سے، پیار سے، محبت سے، الفت سے، چاہت سے، عشق سے. ایک شاعر کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی شب گزار کے. حاضر خدمت ہو گئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا سودا کر چکا، ایمان کو خرید کر لایا ہوں، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو، اپنے چچا کو، اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا، سب کو چھوڑ. اے اللہ کے رسول، آپ کے قدم پہ حاضر ہوا ہوں، قبول فرما دے. اللہ کا حبیب کیوں قبول نہیں کرے گا بھائی؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھاتا، خوشی سے جھوم اٹھاتا، تو اس ہستی کا کیا حال ہوگا، اور جس کی وجہ سے تمتما اٹھا ہے نا، اللہ، تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا جب خالق کائنات ان دونوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے حبیب کا چہرہ تمتما اٹھا ہے، اس کو دیکھ کر کہ بھئی ایمان کا سودا کر چکا ہے. اصحاب صبح میں تو یہ شامل ہی ہو گئے اور وہی مدینہ منورہ میں رہنا شروع کر دیا، مسجد نبوی میں. قربانی بہت بڑی دی تھی بھائی، اور یہ امتحانات انسان کے اوپر آتے ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ان کو جذب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، بڑی قربانی دی تھی اس نے. اور یہ جو جذب تھا نا، یہ صحابہ کرام پر تعریف ہوتا تھا. حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ عبداللہ ذو البجالین مسجد نبی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسا جذب تعریف ہوتا نا کہ اونچی آواز سے اللہ 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 کہتے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھ کیا کرتا ہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اے عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے. کچھ وقت گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ میں تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ذو البجالین بھی ساتھ سے راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو بخار ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو لے کر تشریف لائے. جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ ذو البجالین کے چند لمحات، اور یہ واحد صحابی ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے لیکن اس کی نظر محمد رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑی ہے. یہ وہ صحابی ہے جس کے سر کو محمد رسول اللہ نے اپنی گود میں لیا ہے، اس کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا.
اور اسی گود میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عاشق صحابی نے جان دے لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کفن دفن کی تیاری کریں۔ تو جب کفن دفن کی تیاری ہو گئی تو کفن کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھوائی، کہا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن کیا جائے۔ کتنے خوش نصیب ہیں، اے اللہ تو کتنا قدردار ہے، تیرے راستے میں اس کو ننگا کر دیا گیا، لیکن آج اس بدن کو تو جو چھپا رہا ہے نا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا سودا کیا، کیا سودا کیا۔ تو سودا کر کے دیکھ نا، تو اللہ کی طرف آ کر دیکھ، تو سودا کر کے دیکھ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدردانی کرنی چاہیے۔ یا آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کا جنازہ ہو گیا نا، اس کی جنازہ لے کر چلے گئے دفنانے کے لیے، تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ جب جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یاد کر لو کہ جو آدمی کا یعنی جو بھی آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود قبر میں اتر کر فرمایا اپنے بھائی کو لا کر پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور زمین پہ لٹا دیا، جس طرح امانت سپرد کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ایک مفہوم ہے، اس میں آیا ہے کہ بھئی جب نبی علیہ السلام نے اس کو رکھ دیا تو نبی علیہ السلام کی زبان اقدس اطہر مبارک سے یہ فرمان نکلا کہ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث مبارکہ مفہوم کی جو میں نے آپ لوگوں کو سنایا، تو اس کو سن کر یہ الفاظ ایسے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر وجد میں آ گئی اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت، آج میں اس کی جگہ دفن ہوتا، عبداللہ کی جگہ میں ہوتا، عمر ہوتا، کیونکہ اس نے تو نبی علیہ السلام کی گود میں جان دے دی، اور اس کی جب جان نکل رہی تھی تو اس کی آنکھیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ہو گئی تھی، اس سے لگ رہی تھی، اس کے چہرے انور پہ پڑی تھی، اور نبی علیہ السلام پیار محبت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ آئے کیا گود تھا، کیا نظارہ تھا، اللہ کے دین کے لیے اس کو ننگا کر دیا، تو اللہ نے کتنی قدردانی فرمائی، میں نے کہہ دیا نا کتنی قدردانی فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کر وجد میں آئے، کہنے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ تو دیکھیے ایک محنت مجاہدے سے، عشق سے، پیار سے، اور جو اللہ کی محبت میں ہو، اللہ نے فرما بھی دیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ اللہ کے ساتھ ہوگی، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی
تو اللہ تو بڑے قدردان ہیں، اللہ تو قدردانی فرما دیتے ہیں۔ تو جس طرح قدردانی کس کی فرمائی؟ عبداللہ ذوالبجاجہ کی۔ تو ہم قربانی دیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرآن کے لیے تھوڑی قربانی ہم دے دیں، 100 میں سے 5% بھی ہم قربانی دے دینا، تو اللہ رب العزت رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا عشق اور ایسی محبت نصیب فرما دے، اور جس طرح محبت عبداللہ ذوالبجاجہ نے کی، اللہ اکبر، یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہزارہ واقعات، ان سے کتابیں بری پڑی ہوئی، حدیث مبارکہ میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی، تو بھئی قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس دین کو پھیلایا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تم سب کی، جتنے میرے چاہنے والے ہیں، جتنے میرے چینل کو دیکھنے والے ہیں، اللہ اب سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اب سب کی مشکلات کو حل فرمائے، اللہ ہم سب سے، آپ سے، مجھ سے، تمام مسلمانوں سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔